جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر 2 ہے اسلامک بینکنگ کا۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا شریعہ اور اس کے ڈفرینٹ سورسز۔ آج ہم بہت اہم ٹاپک ہے ہمارا ربا اور اس کی مختلف قسمیں۔ ربا کیا ہوتا ہے؟ کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ میں جو میجر ڈفرینس ہے یا ضرورت جو محسوس کی گئی وہ یہ تھی کہ ربا کو کس طرح اوائڈ کیا جائے۔ اسلامک بینکنگ کا بیسک مقصد ربا فری بینکنگ ہے یا فائنانسنگ ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اسلامک بینکنگ کے مختلف پروڈکٹس کے بارے میں پڑھیں، ہمیں پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ربا کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ٹائپس آف ربا: ربا النسیہ یا ربا الجاہلیہ، ربا الفضل یا ربا البیع۔ بیع جو ہے وہ سیلز کو کہتے ہیں، یعنی کہ خرید و فروخت۔ تو ایک ربا النسیہ ہے اور دوسرا ربا الفضل ہے۔ ربا النسیہ اور ربا الجاہلیہ، it is that kind of loan where specified repayment period and an amount in excess of capital is predetermined۔ یہاں پر تین چیزیں سمجھیں۔ ایک، ہم نے اسپیسیفائی کر لیا کہ ری پیمنٹ پیریڈ کو، کہ آپ ہم سے جو لون لے رہے ہیں وہ آپ نے ایک مقررہ مدت کے بعد دینا ہے۔ دوسرا، آپ نے ہمیں ایکسیس دینا ہے جتنا آپ نے ہم سے لون لیا ہے۔ ایکسیس آف کیپٹل، اس کا مطلب یہ ہے کیپٹل میں یہاں پر وہ کموڈٹی یوز کی گئی ہے جو کہ آپ نے لون میں ایکسچینج کی ہے۔ لون میں آپ گولڈ کر سکتے ہیں، سلور دے سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں۔ تو ایک ری پیمنٹ پیریڈ ڈیفائن کر دیا، دوسرا ہم نے ایکسیس اماؤنٹ بتا دی کہ آپ ہمیں اس اسپیسیفک پیریڈ کے بعد آپ ہمیں ایکسیس اماؤنٹ دیں گے، اور تیسری چیز ہے از پری ڈیٹرمنٹ، اور جو ایکسیس اماؤنٹ ہے وہ ہم لوگوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ آپ ہمیں ریٹرن میں اتنا دیں گے۔ اگر کوئی 1 تولے گولڈ دیتا ہے کسی کو اور بتا دیتا ہے کہ آپ نے ہمیں 6 مہینے کے بعد یہ دے دینا، اور 6 مہینے کے بعد آپ نے ہمیں 1 تولہ ایکسٹرا دینا جو ہم نے آپ کو دیا اس میں سے، اور وہ 1 تولہ جو ہم لوگوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جیسے ہی وہ ٹائم پیریڈ پورا ہوگا آپ نے ہمیں ایکسیس میں 1 تولہ گولڈ واپس کرنا ہے۔ تو 3 چیزیں آ گئیں، ری پیمنٹ پیریڈ آ گیا، ایکسیس آ گئی، اور ہم نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر دیا کہ ان ریٹرن میں ہم آپ سے کیا لیں گے۔ ریئل اینڈ پرائمری فارم آف ربا: پریمیم paid to the lender in return for his waiting or giving or taking of every excess amount in exchange of a loan at an agreed rate irrespective of whether it is low or high۔ یہاں پر ایک بات پہ فوکس کیا گیا ہے، لو اور ہائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی لون کی اماؤنٹ آپ پری ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، لون اماؤنٹ سے زیادہ ہو یا کم ہو، وہ ربا کے اندر آتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر آج ہم ٹائم ویلیو آف منی کی پلی لیتے ہیں کہ ٹائم ویلیو آف منی، چونکہ آج جو پیسہ ہمارے پاس ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیوچر پیریڈ کے، تو ہم اس چیز کی پلی لیتے ہوئے لون کی اماؤنٹ کو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جب آپ اتنے ٹائم پیریڈ کے بعد ہمیں واپس کریں گے تو ہمیں ایکسیس کریں گے۔ تو وہ جو ایکسیس ہے، یا اگر آپ کم بھی کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے جو آج دیا ہے اس کے 1 مہینے کے بعد آپ ہمیں کم دیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ لون میں کنسیڈر ہوگا۔ اسلامک بینکنگ کے مطابق ٹائم ویلیو آف منی از ناٹ ایکسیپٹیبل ان کیس آف لون، یہ قطعی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لون ہوتا ہی یہی ہے کہ جو چیز آپ نے دی ہے کسی کو قرض کے طور پر، ویسے ہی چیز اتنی ہی اماؤنٹ میں آپ کو واپس ملنی ہے جب بھی وہ مرضی دے۔ ربا الفضل: ایکسیس ٹیکن ایکسچینج آف اسپیسیفک کموڈیٹیز وچ آر ہوموجینیس۔ ربا الفضل کے بارے میں یہاں بتا دوں کہ یہ ہمیں احادیث سے ملی، اور جو پہلے ہم نے جو ربا کی تعریف پڑھی ہے ربا النسیہ، وہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ لیگل ڈیفینیشن ڈیفرس ان ایوری فقہ۔ ربا الفضل کے اندر فقہ کے مطابق تھوڑی سی ڈیفینیشن میں فرق ہے۔ ربا الفضل کا جو ہمیں
انسٹرکشن ملی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے. اور چاروں امام جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس الشافعی اور امام احمد ابن حنبل، ان چاروں کی ڈیفینیشن مختلف ہے ربا الفضل کے بارے میں. ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 آئٹمز کی خرید و فروخت ایکسیس آپس میں ایک ہی پروڈکٹ سے کرنے پر منع فرمایا ہے، جیسے گولڈ، سلور، ڈیٹس، ویٹ، سالٹ اور بارلے. یہ 6 آئٹمز ایسی ہیں کہ جن کی ایکسچینج آپ ایکسیس نہیں کر سکتے آپس میں. جیسے گولڈ کی گولڈ کے ساتھ ایکسچینج ایکسیس نہیں کر سکتے، نہ سلور کی، نہ ڈیٹس کی، ویٹ کی، سالٹ اور بارلے. یہ 6 پروڈکٹس ہمیں ملی ہیں احادیث کی روشنی میں کہ ان کو جب ایکسچینج کیا جائے ہوموجینس پروڈکٹس کے اندر تو ایکسیس نہیں لے سکتے. سیل بارلے ان ایکسچینج آف ایکویولنٹ بارلے بٹ اف اے پرسن ٹرانزیکٹس ان ایکسیس اٹ ول بی الربا. بارلے ان 6 پروڈکٹس میں سے ایک ہے. آپ نے اگر اسے ایکسچینج کرنا ہے تو ایکویولنٹ ویٹ پہ کرنا ہے. اگر آپ ایکسیس یا ریڈیوس پہ کریں گے تو وہ ربا کہلائے گا. However, sell gold for silver any way you please on the condition that it is hand to hand or spot sale, and sale for date any way you please on the condition it is hand to hand spot sale. یعنی کہ گولڈ کا ذکر ہے، سلور کا بھی ذکر کیا ہے وہ 6 پروڈکٹس کے اندر. ان دونوں کی آپس میں جب آپ ایکسچینج کریں گے تو آپ آن سپاٹ کریں گے، اور جہاں پر آپ راضی ہوتے ہیں ایک کوانٹٹی کو دوسری کوانٹٹی کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک پروڈکٹ کی اسی ہی پروڈکٹ کے ساتھ ایکسچینج ود ویریشن از ناٹ الاؤڈ. امام ابو حنیفہ کا سٹانس ربا الفضل کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے 6 پروڈکٹس کو اس طرح لیا کہ اس کے مطابق پرنسپل یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ 2 کامن کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے کسی بھی کموڈیٹی میں اگر آپ اس کو ایکسچینج کر رہے ہیں. جیسے اس میں ایک ویٹ اور والیوم. ویٹ اس کا وزن کہتے ہیں اور والیوم اس کا حجم اس کو کہتے ہیں. اٹ انکلوڈس آل کموڈیٹیز ہیونگ ویٹ اور والیوم اینڈ آر بینگ ایکسچینجڈ. امام ابو حنیفہ کے مطابق جو ربا الفضل ہے اس میں یہ چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جب وہ چیز آپ ایکسچینج کر رہے ہیں سیل میں اس میں ویٹ اور والیوم دونوں کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. اگر یہ دونوں اس میں کریکٹرسٹکس نہیں ہیں اس پروڈکٹ کے اندر جو آپ ایکسچینج کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز یہ لاگو نہیں ہوتی چیز. اور یہ ربا الفضل کے بارے میں کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 پروڈکٹس کا ذکر کیا ہے، مگر اس 6 پروڈکٹس سے ہمیں جو پرنسپل ہمیں ملتا ہے اس کو امام ابو حنیفہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ 2 کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے کسی بھی پروڈکٹ کو ربا الفضل کے اندر آنے میں، اس کا ویٹ ہو اور اس کا والیوم ہو. کسی پروڈکٹ میں اگر یہ 2 چیزیں یا ان میں سے ایک چیز نہیں ہے تو اس پہ ربا الفضل کا جو قانون ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا. امام شافعی کا سٹانس یہ ہے کہ 2 کامن کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے پروڈکٹس میں جس کو ہم ربا الفضل کے قانون کے تحت ٹریٹ کریں گے. میں ہے کہ میڈیم آف ایکسچینج اور بھی ایڈیبل، یعنی کہ آپ کا پیسہ آ جاتا ہے جو میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر یوز ہو رہا ہے آج ماڈرن ورلڈ کے اندر، اور ایڈیبل کھانے پینے والی چیزیں. اٹ انکلوڈس آل کموڈیٹیز دیٹ آر ایڈیبل اور کین بی یوزڈ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج. جیسے کرنسی ہم نے پڑھ لی ہے. یہ امام مالک کا سٹانس یہ ہے کموڈیٹیز میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، کین بی پریزروڈ اور ایڈیبل. یعنی کہ پریزروڈ آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، جیسے گولڈ ہے، سلور ہے، اس کو آپ محفوظ کر رکھ سکتے ہیں. ایڈیبل جو آپ کھا پی سکتے ہیں. تو جو کموڈیٹیز میں یہ 2 چیزیں ہوں گی اس کو ربا الفضل کے قانون کے تحت ٹریٹ کیا جائے گا. امام احمد بن حنبل انہوں نے ایک تو لیا فرسٹ سائٹیشن کنفارمز ٹو دی اوپینین آف امام ابو حنیفہ جو کہ ویٹ اور والیوم پہ ہے. سیکنڈ سائٹیشن انہوں نے لی میڈیم آف ایکسچینج اینڈ ایڈیبل. اور تھرڈ سائٹیشن انہوں نے انکلوڈ کیا ہے کہ جن میں 3 کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے ہوں گے ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی کہ وہ ایڈیبل بھی ہو، ویٹ بھی ہو اور والیوم بھی ہو. انہوں نے 3 چیزیں بیان کی. انہوں نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی انہوں نے انکلوڈ کیا ہے اور امام شافعی کی بھی انکلوڈ کیا ہے. اور تھرڈ انہوں نے کہی ہے کہ کسی ایسی کموڈیٹی میں
جس میں ایڈیبل بھی ہو، ویٹ بھی ہو اور والیوم بھی ہو، تینوں چیزیں ہوں تو بھی ہم اس کو ربا الفضل کی قانون کے تحت ٹریٹ کریں گے۔ ماڈرن اسکالرس کیا کہتے ہیں؟ If two characteristics, that is weight and use as a medium of exchange, is present, then the following transactions are not allowed. کون کون سے دو؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو ماڈرن اسکالرس کہتے ہیں کہ ویٹ ہو اور میڈیم آف ایکسچینج۔ میڈیم آف ایکسچینج کیا ہے؟ جو آپ آپس میں کرنسی کا تبادلہ ہو رہا ہے اس کو میڈیم آف ایکسچینج کیا کہتے ہیں آج کل جو چل رہا ہے۔ ویٹ وہ ہے جو کسی بھی کموڈٹی کا جس کا ویٹ ہو، جسے آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں ٹریڈ کے طور پر، سیل کے طور پر، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ربا الفضل کے قانون یا ریسٹرکشن اس پہ اپلائی ہوتی ہے۔ A deferred sale of goods having weight and homogeneous nature. Deferred sale کیا ہوتی ہے کہ آپ نے آج سیل تو کر دی مگر ایگزیکیوٹ جو ہے وہ کسی کنڈیشن پہ ہو رہی ہے، وہ فیوچر کے کسی ایونٹ پہ یا فیوچر کے ٹائم پیریڈ پہ، یعنی کہ آج آپ پیسے دے دیتے ہیں مگر پوسیشن آف گڈز جو ہے وہ کسی فیوچر پیریڈ پہ ہوگی یا کسی کنڈیشن کے پورے ہونے پہ ہوگی، تو ایسی ڈیفرڈ سیل کو جو ہے وہ ماڈرن اسلامک اسکالرس کہتے ہیں یہ الاؤ نہیں ہے۔ A deferred sale of goods having weight and homogeneous nature. کسی بھی پروڈکٹ کی ہوموجینیس ہے، جیسے کہ ویٹ لے لیتے ہیں، دو پارٹیز ہیں ان کے پاس ویٹ ہے اور وہ اس کو ایکسچینج کرتے ہیں مگر ڈیفرڈ سیل کرتے ہیں، یعنی کہ آج انہوں نے قیمت کو مقرر کر دیا مگر پوسیشن یا ایگزیکیوشن آف سیل جو ہے وہ کسی فیوچر ایونٹ پہ ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ الاؤ نہیں ہے۔ A sale of unequal goods having weight and homogeneous nature. ایک اور کنڈیشن انہوں نے کہی ہے ماڈرن اسلامک اسکالرس کے مطابق، آپ دو کموڈیٹیز ہیں جو کہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ ویٹ، اگر اگزامپل کے طور پہ ویٹ لے لیتے ہیں اور آپ کے ایک پارٹی اے ہے اس کے پاس 5 kg ویٹ ہے، پارٹی بی ہے اس کے پاس بھی 5 kg ویٹ ہے، مگر ان دونوں کی نیچر تو ایک ہے مگر ان کی کوالٹی میں فرق ہے۔ اگر ایک کوالٹی جو سپیریئر ہے وہ 2 kg کے عوض 5 kg جو انفیریئر کوالٹی کی ویٹ ہے اس سے اگر ایکسچینج کرتا ہے، یعنی کہ ان ایکول گڈز آ گئیں، اس کا ویٹ آ گیا، تو ایسی ٹرانزیکشن کو بھی ماڈرن اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ الاؤ نہیں ہے۔ دو کنڈیشن بیان کی ہے، ایک ڈیفرڈ سیل ہے، یعنی کہ آپ کسی بھی سیل کو آج فائنلائز کر رہے ہیں مگر اس کی ایگزیکیوشن کو آپ کسی فیوچر ایونٹ کے ساتھ یا فیوچر ٹائم پیریڈ کے ساتھ اس کو لنک کر دیتے ہیں، وہ بھی الاؤ نہیں ہے، اور ان ایکول ایکسچینج آف ویٹ یا گڈس کہہ لیں وہ بھی الاؤ نہیں ہے، ارسپیکٹیو آف کوالٹی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی سپیریئر کوالٹی ہے اور ویٹ کی اور دوسرے کے پاس انفیریئر کوالٹی ہے تو اس کے پرنسپل ڈفرینٹ ہے کہ کس طرح اس کی سیل ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے، مگر آپ ڈائریکٹلی 2 kg کو 5 kg ویٹ کے ساتھ گڈس کی ایکسچینج نہیں کر سکتے۔ تو لاز آف ربا الفضل، یہ 4 پرنسپلز ہیں ربا الفضل کے جس میں ہم الاؤ کر سکتے ہیں کہ انہی 6 کموڈیٹیز کی آپس میں ایکسچینج کو۔ تو یہ کہ ایکسچینج آف اینی آف دا 6 commodities with itself but differing in quality is allowed only under certain conditions. جو 6 commodities ہمیں احادیث میں ملتی ہیں ان کی ایکسچینج انہی کے ساتھ مگر مختلف کوالٹی کے ہونے کے باوجود اگر اس کو ایکسچینج کرنا ہے تو وہ الاؤ ہے مگر کچھ کنڈیشنز کے، یہی کنڈیشنز ہم آگے ابھی پڑھتے ہیں۔ دوسری، ایکسچینج آف product with its raw material is allowed under certain conditions. Exchange of any of the 6 commodities with one another is allowed in an unequal amount, but the payment should not be deferred, provided that the general condition of a sale contract are fulfilled. سیل کانٹریکٹ کے بارے میں بھی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اب ہم ان پرنسپلس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ایگزامپل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلی ہم نے کنڈیشن پڑھی ہے کہ ایکسچینج آف اینی آف دا 6 commodities with itself but differing in quality is allowed only under certain conditions. ایک پرنسپل ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو 6 commodities کا ذکر ہمیں احادیث میں ملا ہے اس کی ایکسچینج الاؤ ہے انڈر certain conditions میں، given that کہ ان کی کوالٹیز کے اندر فرق پایا جائے۔ ویٹ کا ذکر کیا، بارلے کا ذکر کیا، سالٹ کا کیا، ایون گولڈ اینڈ سلور اور ڈیٹس، ان میں مختلف قسمیں ہیں، کچھ گدلے ہوتے ہیں، کچھ انفیریئر کوالٹی کے ہوتے ہیں، کچھ سپیریئر کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ پرنسپل یہ ہے کہ ان کی اگر کوالٹی میں فرق ہے
تو اس کے ایکسچینج ان کنڈیشنز کے مطابق کیے جا سکتا ہے. اینی ڈفرینس ان ویلیو اور اماؤنٹ شوڈ بی اگنورڈ. دا کموڈیٹیز شوڈ بی ایکسچینج ان ایکول اماؤنٹس, ایکول ویٹ اینڈ والیوم. نو ڈائریکٹ ایکسچینج آف commodities of the same kind. A person should sell his commodity against cash at market value and buy someone else's commodity in exchange of cash proceeds at the market value. ایک تو یہ کہ پہلی تو کنڈیشن یہ کہتی ہے کہ اینی ڈفرینس ان ویلیو اور کوالٹی شوڈ بی اگنورڈ. آپ کوالٹی کو اگنور کر دیں. 5 کلو گندم کو 5 کلو گندم کے ساتھ ایکسچینج کرا لیں. اس میں آپ نے کوالٹی کو بالکل اگنور کر دیا. بالکل سمپل, یہ الاؤ ہے. The commodities should be exchanged in equal amounts. وہی بات ہوگی, آپ نے اگنور کی کوالٹی کو اور آپ نے ایک دوسرے کی ویلیو کے مطابق, والیوم کے مطابق, ویٹ کے مطابق اس کو ایکسچینج کر دیا. No direct exchange of commodities of the same kind. Fourth, کہ a person should sell his commodity against cash at the market value and buy someone else's commodity in exchange of cash proceeds at the market value. یعنی کہ اگر آپ نے ایکسچینج کرنی ہے سیم کموڈٹی کو, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ویٹ سپیریئر کوالٹی کی ہے اور اگلے کی انفیریئر کی ہے, اگر آپ نے اس کو ایکسچینج کرنا ہے تو آپ یا تو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کریں, اس سے جو کیش ملتا ہے اس سے آپ دوسرے سے ویٹ پرچیز کر لیں. یعنی کہ ڈائریکٹ ایکسچینج آف کموڈیٹیز کو اگنور کرتے ہوئے آپ اس کو مارکیٹ میں بیچیں اور اس کی کیش پروسیڈ سے اگلے کی مارکیٹ ویلیو پہ پروڈکٹ کو پرچیز کریں. ایکسچینج آف اے پروڈکٹ ود اٹس را مٹیریل از الاؤڈ انڈر سرٹن کنڈیشن. If the characteristics of the product has been totally changed by the industry, then different amounts can be exchanged. مثال کے طور پر لکڑی ہے, ایک کے پاس لکڑی ہے اور دوسرے کے پاس اس لکڑی سے بنی ہوئی کرسی ہے, تو ان دونوں کی ایکسچینج آپس میں الاؤ ہے کیونکہ ایک را مٹیریل کی شیپ میں ہے اور دوسرے کے پاس فنشڈ آئٹم کی شیپ میں ہے. If little difference has been made, either the exchange should be in equal weights or one of the commodities should be sold in the market and the cash proceeds used to buy then one. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک تو کنڈیشن آ گئی کہ ٹوٹلی چینج ہو گئی, ایک کے پاس لکڑی ہے اور دوسرے کے پاس چیئر ہے, تو اس میں آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ ایگریڈ کرتے ہیں. لیکن اگر ایسی چیزیں جس میں اتنی زیادہ اس کی شکل نہیں بدلی ہوئی, یعنی کہ ویٹ اور فلور, یعنی کہ آٹا اور گندم میں تو ٹوٹلی شکل بدل گئی نا, اس میں آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں. اگر ایک بالکل گندی ویٹ ہے اور دوسرے کے پاس بھی ویٹ ہے مگر وہ صاف ستھری ہے, دھوئی ہوئی ہے, تو اس کیس میں ایکسچینج نہیں کر سکتے. آپ مارکیٹ میں سیل آؤٹ کریں اور اس سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے اگلے بندے کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس سے وہ پرچیز کر لیں. تو اس لیے یہ دونوں چیزوں میں, دونوں ایگزامپلس میں یہ فرق ہے. کرنٹلی مارکیٹ کے اندر ہمارے جو ماڈرن بزنس انوائرمنٹ ہے اس میں دو طرح کے ربا چل رہے ہیں, ایک تجارتی سود اور صارفی سود. تجارتی مطلب کمرشل انٹرسٹ ہے, اور صارفی پرسنل لون کہہ لیں یا یوزری کہہ لیں. انٹرسٹ پیڈ آن لون ٹیکن فار پروڈکٹیو اینڈ پروفیٹیبل پرپسز, جو کہ بزنسز لون لیتے ہیں اپنی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے, بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے. وہ جو انٹرسٹ پہ یا لون لیتے ہیں بینک سے وہ کمرشل انٹرسٹ کہلاتا ہے. اور پرسنل پہ انٹرسٹ پیڈ آن لون ٹیکن فار پرسنل نیڈ اینڈ ایکسپینسز, جو کار لون ہے, ہاؤس لون ہے, جو انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگ لیتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اور اس پہ جو اماؤنٹ پے کرتے ہیں اس کو صارفی سود کہتے ہیں. تو تجارتی ان کمرشل انٹرسٹ وہ جو کہ کمپنیز دیتی ہیں ایکسٹرا اماؤنٹ جو پے کرتی ہیں بینکس کو, اور پرسنل میں جو انٹرسٹ پے کرتے ہیں اس کو صارفی سود کہتے ہیں. ربا النسیہ از آلسو کلاسیفائڈ ایز. ہاں, یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ بہت سے مسکنسیپشن ہے کہ جی جو سمپل انٹرسٹ ہے یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے وہ تو اس میں شامل نہیں ہوتا, مگر ایسی بات نہیں ہے. ربا النسیہ کی کیٹیگری کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ دونوں سود کے ایلیمنٹس کلیئرلی آتے ہیں کہ انٹرسٹ کیلکولیٹڈ اونلی آن دا انیشیل انویسٹمنٹ, اس میں سمپل سود پہ آپ کہتے ہیں سمپل انٹرسٹ ہے, آپ نے کیلکولیٹ کیا اور انیشیل انویسٹمنٹ یہ کیا اور اس پہ آپ نے اتنا ریٹرن کرنا ہے تو اس کو سمپل انٹرسٹ کہتے ہیں. اور سود مرکب یعنی کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو کہ ری انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ری کیلکولیٹ ہوتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے, کیونکہ ری انویسٹمنٹ
آف ایچ انٹرسٹ پیمنٹ آن منی انویسٹڈ ٹو ارن مور انٹرسٹ، یعنی کہ سود سے ملی رقم کو دوبارہ انویسٹ کرنا اور اس پہ مزید سود کمانا، اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ، جو کہ ربا النسیہ کے کیٹیگری کے اندر آتا ہے اور اسے بھی الاؤ نہیں کیا گیا۔ سمپل ہو یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو، دونوں ہی کسی بھی صورت میں اسلام میں الاؤ نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے ربا پڑھ لیا، ربا النسیہ اور ربا الفضل۔ شکریہ۔